السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے پیارے پاکستان، اپنے پیارے مذہب اسلام کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیجیے۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں ہم استغفر اللہ پر۔ استغفر اللہ یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا سب سے زیادہ طاقتور ہے اس سے استغفر اللہ کہہ لیتے ہیں، یا اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا اس سے معذرت کر لیتے ہیں، یا ہم اس سے سوری کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا کیوں نہیں آتا، یا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی غلطی پر سوری کہنا، معافی مانگنا، معذرت کرنا یہ کیوں نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ میرے معاملات میں اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگنی ہے اس طرح سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے، یا ایک دوسرے سے معذرت کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کا بہت سارا بگاڑ اس چھوٹی سی بات سے ختم ہو سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر ہم معافی کے طلبگار، ایک دوسرے سے سوری کہنا، ایک دوسرے سے معذرت کرنا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، یہ کہہ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ انتہا کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم آہستہ آہستہ جھگڑا بڑھے گا، پولیس کے ہتھے چڑھیں گے، پولیس ہم سے پیسے، رشوت جسے کہتے ہیں وہ وصول کرے گی، پھر وہاں سے ہم جائیں گے عدالتوں کی طرف، عدالتوں کے اہلدار، وہاں پر جو پولیس تعینات ہے وہ، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ریڈر ہے، مختلف لوگ جو ہیں وہاں پر جتنے بھی جج صاحب کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مختلف طریقوں سے آپ سے پیسہ بٹورتے رہیں گے۔ آپ کی حلال کی کمائی ان لوگوں کے ہتھے بھی چڑھیں گے، آپ ساتھ کمائی بھی ادھر جائے گی، اور پھر سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ جو ان کو اپنے اپنے اداروں کی طرف سے تنخواہیں ملتی ہیں، اس میں آپ سے یہ لی ہوئی رشوت ان کے لیے وہ آپ نے دی، آپ نے بھی غلط کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لی تو انہوں نے بھی غلط کیا، لیکن وہ جو اب وہ اس ہمارے سے چھینی ہوئی دولت تو اپنے تنخواہ میں سے پیسے حلال کے جو ملتے ہیں ان کو اس میں شامل کر کے جب وہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو کیا وہ اولاد جو ہے آنے والے کل میں نیک بنے گی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پیارے پاکستانیوں، آئیے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے معاشرے کی بہتری اور ترقی چاہتے ہیں، اپنے مذہب کو مزید اوپر لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی سے اپنے جس کے ساتھ آپ سے غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس سے معذرت کر لیجیے، اس سے معافی مانگ لیجیے۔ اسی طرح سے جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اس کا بھی فرض ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں استغفر اللہ کہنے پر، اسی طرح آپ بھی، آپ کا جو کوئی چھوٹا بھائی، کوئی بڑا بھائی، کوئی بہن، کوئی اور چچا تایا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے اور اس پر وہ سوری کرے، معافی کا طلبگار ہو، معافی چاہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ یہ تو ہے معاشرے میں آسانیاں جلدی جلدی آنی شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا پھر یہی ہے کہ جب آپ تھانے جائیں گے وہاں پولیس آپ کو لوٹے گی، پولیس کے بعد عدالتوں کے اہلدار جو ہے، عملہ جو ہے وہ آپ کو لوٹے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوٹی سطح پر ہی ختم ہو جائیں تو پھر ہمیں عادت اپنانی ہوگی معافی کا طلبگار ہونے کی، معذرت چاہتا ہوں کہنے کی،
سوری کہنے کی، تو یہ اپنی عادتیں درست کر لیں، تو اپنے معاشرے کا بہت سارا بگاڑ جو ہم اپنی سطح پہ ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہمارے ملک میں رشوت کا الزام ہے بہت بڑا، کہ بہت وسیع پیمانے پر رشوت لی جاتی ہے، اس میں بھی کمی آئے گی۔ آپ کا چھوٹا سا قدم، یعنی آپ نے سوری کہہ دیا بس، اس سے کیا ہوا؟ رشوت کا بازار جو گرم ہے ہمارے ملک میں، اس میں بھی کمی آئے گی، اور پھر اس رشوت کی وجہ سے جو مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے کو جائے کھلاتا ہے پولیس والا، یا وہ عدالتوں کا عملہ، وہ جو اپنی اولاد کو وہ کھلا کے آنے والے کل میں ان کو مزید غلط معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں چاہیے ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا اور معافی مانگنا، اس چیز کو جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے، سکھائیے۔ خاص طور پر میں علماء اکرام جو ہیں، جو مسجدوں میں جمعے کے دن تقریریں لمبی لمبی کرتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ آج کل ہمیں اس وقت کے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے آنے والے نمازیوں کو یہ سکھایا کریں، بتایا کریں، یاد دلایا کریں، اپنی تقریروں میں یہ چیز شامل کریں کہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم ٹھیکے دار ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہمارا اپنا معاشرہ کیا ہے، اس میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، اس پر نظر رکھیں، اس پر بات کریں۔ اسی طرح سے پاکستان کے جو ذمہ دار شہری ہیں، یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں، اس پر اسے عمل کرنا سکھائیں، خود بھی عمل کریں۔ کتابیں ہم نے بہت پڑھ رکھی ہیں، بہت کچھ آتا ہے ہمیں، ساری ساری عمر پڑھی ہیں بہت کتابیں، لیکن عمل کی بات جب آتی ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے جھوٹ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، سچ بولنے کو ترغیب نہیں دے رہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں سکھا رہے، اور خود بھی کسی سے معذرت نہیں کر رہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس پر سوری نہیں کہہ رہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو نہ معاف کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، نہ معافی مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو پھر حالی اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آپس میں تو انسان میرا جو بنایا ہوا ہے، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہا، تو پھر میں کیوں معاف کر دوں؟ وہ تو پوری طاقتیں رکھتا ہے، ہم تو ناتواں ہیں، عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہم اگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے یا معافی نہیں مانگ رہے ایک دوسرے سے، تو کیا وہ جو ہمارا رب ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیا ہمارا اس سے معافی مانگنا کارآمد ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی عادتوں کے اندر نہ صرف اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ جب پیارا لگتا ہے نا انسان، وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جتنے مرضی گناہ کر لو، جتنی مرضی غلطیاں کر لو، لیکن جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، تو اس وقت آپ سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ پر سب سے زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے استغفر اللہ کہنے پر، معافی مانگنے پر، تو کیا آپس میں جب آپ ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا آپ کو معاف نہ کرے؟ بلکہ وہ بھی معاف کرے گا یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہم۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم کیوں ایسا سخت رویہ رکھتے ہیں، یا کیوں زیادتی کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے، کیوں ایک دوسرے کو معذرت کیوں نہیں کہتے، کیوں ایک دوسرے سے سوری نہیں بولتے؟ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ ہے کہ ہم زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، اس پر سوری بھی نہیں کہہ رہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بیچارہ اگر کوئی اسے غلطی سے کوئی سوری کہنے آ بھی جاتا ہے تو وہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں طرف سے جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ چھوٹا سا جو ہو ہمارا آپس میں
ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، ایک محلے دار کا دوسرے محلے دار کے ساتھ، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ، ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ. ہمارا جو یہ چھوٹا سا رویہ ہے نہ معافی مانگنے کا نہ معاف کرنے کا، اس کو اگر ہم چینج کر لیں، اس کو ہم بدل لیں، تو اس سے ہمارے معاشرے میں یہ جو رشوت کا بازار گرم ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، جو عدالتوں میں ڈھیر سارے کیس ہیں اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، جو ہمارے آس پاس ڈیروں پولیس جو ہے ہمیں مختلف طریقوں سے لوٹ رہی ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. تو میرا معاشرہ، میرا پاکستانی سکھ کا سانس لے سکتا ہے صرف ایک عادت اپنانے سے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی سوری کہنا سیکھنا ہے اور جلدی سے جلدی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا ہے. تو آئیے پاکستانیوں، ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف بھی جلدی کریں گے اور ایک دوسرے سے معافی بھی جلدی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے کل میں ایسا کر کے اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کی توفیق دے. میں یقیناً یہ اپنے پیارے پاکستانیوں سے توقع رکھوں گا کہ وہ میری ان باتوں کو ان پر کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط ہے. اس پر کمنٹس بھی کیا کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب کر کے آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار بھی کیا کریں. انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا رابطہ اپنے پاکستانیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے قائم رہے گا اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو درست بات کی تنبیہ بھی کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. یقیناً میرے پیارے پاکستانی میرا ساتھ دیں گے اور آنے والے کل کے لیے بھی یہی سوچیں گے کہ ہم نے اپنے پیارے بچوں کو بھی ایسے ہی اچھی تربیت دینی ہے. پاکستان زندہ باد.